اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ حال ہی میں جو پبلک ٹرانسپورٹ اور گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن جو ہیں انہوں نے ہڑتال کی، احتجاج کیا حکومت پنجاب کے ان سخت ترین اقدامات کے خلاف جو کسی صورت بھی قابل عمل نہیں تھے، اور اس کے نتیجے میں جو پبلک ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے ہمارے دوست ہیں ان کو یوں محسوس ہوا کہ شاید ان کے مذاکراتی عمل کے نتیجے میں مسائل حل ہو گئے ہیں، تو انہوں نے تو اپنی ہڑتال کو اور احتجاج کو ختم کر دیا۔ لیکن آج چوتھا روز ہے کہ گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن ہڑتال پہ ہے اور لاہور شہر میں کاروبار عملاً بند ہو گیا۔ ہماری تمام چھوٹی بڑی ہول سیل مارکیٹوں سے گڈز کی سپلائی معطل ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سخت تشویش ہے، اور یہ عمل صرف لاہور شہر میں نہیں ہو رہا، یہ سندھ میں بھی ہو رہا ہے، بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں اور پنجاب پورے میں۔ پورے پنجاب اور خیبر پختونخوا، بلوچستان، تمام پاکستان کا کاروبار اس وقت بند ہے، اور کاروبار کا بند ہونا ہمارے لیے سب سے بڑی پریشانی بنی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے ساتھ آج بیٹھے ہیں اور ان کے اس احتجاج کو تقویت دینے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہم حکومت کو یہ باور کرانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ان کے ساتھ جو مذاکرات کے نام پہ جو ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ دھوکہ دہی کی گئی، اور اس مذاکراتی عمل کو وزیر ٹرانسپورٹ نے تو خوش آئند قرار دیا، کامیاب قرار دیا، لیکن سینئر منسٹر نے اس مذاکرات کو اور اس مذاکراتی عمل کو مسترد کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ لوگ دوبارہ احتجاج پہ چلے گئے۔ اب مجھے یہ بتایا جائے، سمجھایا جائے، اور میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ہماری لیڈر ہیں، میں ان سے آج یہاں میڈیا ہی کی وساطت سے سوال کر رہا ہوں کہ محترمہ یہ کس قسم کی گورننس ہے، یہ کون سا طرز حکمرانی ہے کہ جہاں پر کسی کو کوئی مسئلہ بھی درپیش ہو تو اسے کوئی پلیٹ فارم اور اسے کوئی ایسی جگہ دستیاب نہیں، کوئی رسائی دستیاب نہیں کہ آپ سے بات کر سکیں، آپ تک ہمارے مسائل پہنچ سکیں، اور ہمارے جو عملی مسائل ہیں ان کا کوئی قابل عمل حل جو ہے وہ تلاش کیا جا سکے۔ اگر کابینہ کے وزیر موصوف بھی بے بس ہیں تو پھر اختیار کہاں ہے، پھر فیصلہ سازی کہاں ہو رہی ہے؟ آج ہر کوئی آپ کو، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، آپ کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ آج ہر گلی میں، کوچے میں، بازار میں، مارکیٹ میں، ہر ایسوسی ایشن میں، ہر بزنس کمیونٹی کے طبقے میں آپ کا نام اچھے طریقے سے یاد نہیں کیا جا رہا، لوگ آپ کے بارے میں برے القابات بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے بازو ہیں، ہم آپ کے کارکن ہیں، یہ چیز ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ سب کون کروا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ وہ کون لوگ ہیں آپ کے ایڈوائزرز؟ کون ہیں جو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی بہت بہترین امیج بلڈنگ ہو رہی ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں بھی بتایا جائے۔ یہ حکومت اگر اسی طرح چلتی رہے گی تو ہمارے بس سے بات باہر ہو جائے گی، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی احتجاجی تحریک کا حصہ بن جائیں گے، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئیں گے، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کالیں دینا شروع کر دیں گے۔ جو تاجروں کے ساتھ آپ نے بدسلوکی کی ہے، جو پنجاب کی بیوروکریسی نے تاجروں کا جینا حرام کیا ہے، وہ تو اپنی جگہ، لیکن اب آپ نے گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے ساتھ جو کیا ہے، ان کے اس عمل سے، ان کے احتجاجی عمل سے ہمارا تو کاروبار ہی بند ہو گیا ہے۔ آگے دکانوں پہ ہم اس بات سے تنگ ہیں کہ ایک محکمے کا بندہ آتا ہے تو دوسرا، دوسرا آتا ہے تو تیسرا، اور سارے پیسے بنا کے جا رہے ہیں، ہر کوئی رشوت لے رہا ہے، اور اس کرپشن کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی ایک محکمے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، سارا دن اگر ہم نے محکموں کے ساتھ ہی ڈیل کرنی ہے تو ہم نے کاروبار کس وقت کرنا ہے؟ ہمیں بتائیں۔
ہمیں تو کاروبار، ہمیں کس بات کی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ آپ سزا دے رہی ہیں؟ ہم تو آپ کے اپنے ساتھی ہیں، ہم تو آپ کے اپنے بازو ہیں، ہمارا قصور کیا ہے ہمیں بتائیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا وقت تھا جب آپ اپوزیشن میں تھیں، جب آپ کے اوپر ظلم اور جبر کا دور تھا؟ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون لوگ تھے جو آپ کی ہر آواز پر لبیک کہتے تھے؟ وہ کون لوگ تھے جو آپ کے بیانیے کو لے کر چلتے تھے؟ وہ یہ لوگ تھے، یہ میں تھا، میرے ساتھی تھے، ہم سب تھے۔ کیا ہم نے آپ کی ہر کال پہ لبیک نہیں کہا؟ کیا ہم نے آپ کی حکومت کو لانے میں اپنا کردار ادا نہیں کیا؟ ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے ہمیں بتائیں؟ کیا ہم 9 مئی کے مجرم ہیں؟ ہمیں اس کی سزا دی جا رہی ہے بتائیں؟ کبھی دکانیں سیل، کبھی ہر تاجر پہ ایف آئی آر۔ کس تاجر لیڈر پر آپ نے ایف آئی آر نہیں کٹوائی پورے پنجاب میں؟ مریم بی بی مجھے بتائیں آپ، جس تاجر نے آپ کا جلسہ کرایا، جس تاجر نے آپ کی عزت افزائی کی، جس نے آپ کا بینر لگایا، جس نے آپ کا پوسٹر لگایا، اسی پر آپ نے کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ دے کے اسی کو اندر کروایا اور اسی کو ذلیل کروایا۔ یہ کون سا طرز سیاست ہے؟ یہ کون سا طرز حکمرانی ہے؟ اس کو بیان کر دیں ہمیں کم سے کم۔ آپ کہتی ہیں کہ میں میاں نواز شریف کی وارث ہوں، ان کی سیاست کی وارث ہوں۔ ہم نے تو میاں نواز شریف کی سیاست میں آج تک وفاداری دیکھی ہے، ہم نے تو میاں نواز شریف کی سیاست میں محبت دیکھی ہے، ہم نے میاں نواز شریف کی سیاست میں قانون اور آئین کی بالادستی قائم کرنے کے لیے جدوجہد دیکھی ہے۔ ہمیں تو آپ کی اس طرز سیاست میں جبر نظر آ رہا ہے، ہمیں ظلم نظر آ رہا ہے، ہمیں استحصال نظر آ رہا ہے، ہمیں ناانصافی نظر آ رہی ہے۔ آپ بتائیں کہ اس کا ازالہ کون کرے گا؟ وزراء آپ کے بے بس، آپ کے اراکین اسمبلی بے بس، پورا نظام بے بس۔ ہر کوئی کہتا ہے، مارکیٹوں میں چھوٹے سے چھوٹا اہلکار بھی جائے، وہ جب تاجر پہ ظلم ڈھاتا ہے، اس کی تذلیل کرتا ہے، اس کے ساتھ تکرار کرتا ہے، تو وہ آپ کا نام لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی ہمیں مریم نواز شریف کا حکم ہے کہ تاجروں کو پکڑ کے مارو، تاجروں کے ساتھ ظلم کرو، زیادتی کرو، ان کے گریبان پھاڑو، ان کی دکانوں کو سیل کرو۔ اور اب یہ گڈز ٹرانسپورٹر ہتھ کڑیاں لگاؤ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو مہربانی فرمائیں، سر دست جو مسئلہ ہے، میں پنجاب حکومت سے درخواست کر رہا ہوں، اور مرکز کا بھی کچھ مسئلہ ہوگا موٹر ویز کے اوپر، تو مرکز کی حکومت بھی اس پر کان دھرے اور یہ مسئلے کو فی الفور حل کریں۔ اگر یہ ٹرانسپورٹرز جو ہیں، گڈز ٹرانسپورٹرز، ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر مجبوراً انجمن تاجران بھی اس احتجاج میں شامل ہو جائے گی، مجبوراً ہم پھر شٹر ڈاؤن کی طرف جائیں گے۔ خدا را اس مسئلے کو سنجیدہ لیا جائے اور اس میڈیا کی وساطت سے خدا را کاروبار کو چلنے دیا جائے۔ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، تجارت کو چلنے دیا جائے، میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں۔ جو کام اس دور حکومت میں تاجروں کے خلاف ہوئے ہیں، جو مظالم تاجروں پہ ڈھائے گئے ہیں، آپ یقین کریں کہ اس کا 10% بھی عمران خان کے دور میں جو ہے وہ ہوا تو ہم نے اس پر صدائے احتجاج بلند کی، ہم سڑکوں پہ نکل آئے، ہم نے احتجاج کیے، ہم نے ہڑتالیں کی۔ صرف وہ 10% تھا جو آج ہوا ہے، اس کا 10% ہوا تھا۔ اور آپ یہ سوچیں کہ اگر آج کہیں کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سب کچھ کنٹرول کر لیا۔ آپ یہ سمجھ رہی ہیں اس کا مطلب ہے سب کچھ اچھا ہے؟ آپ یہ سمجھ رہی ہیں؟ نہیں میری قائد محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، سب اچھا نہیں ہے۔ یہ آپ کو غلط بتایا جا رہا ہے، یہ آپ کے سامنے غلط تصویر رکھی جا رہی ہے، اور آپ کی بدنامی کی ایک بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ آپ کے تمام وہ اچھے کام جس سے آپ نے امیج بلڈنگ کر دی ہے، آپ نے عوام کا ووٹ لینا ہے، عوام کے اندر پذیرائی لینی ہے، وہ تمام کے تمام کاموں پر پانی پھیرا جا رہا ہے۔ یہ ان تمام چیزوں سے خدا را میری درخواست پہ غور کریں، اور مجھے اور میرے ساتھیوں کو جو کہ آپ کے ورکر بھی ہیں، جو آپ کے بازو بھی ہیں، انہیں مجبور نہ کریں کہ ہم اس نہج پر چلے جائیں کہ آپ نے ہمیں تو یہاں کھڑا کر دیا ہے، کہ لکیر آپ نے کھینچ دی ہے کہ یہاں تاجروں کے ساتھ رہو، یہاں حکومت کے ساتھ رہو۔ اب ہم بتائیں، مجھے بتائیں ہم کہاں جائیں؟ ہم کہاں جائیں؟ ہمیں بتائیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہم تاجر سیاست چھوڑ دیں، آپ ہماری لیڈر ہیں، آپ ہماری قائد ہیں، ہمیں ایک دفعہ حکم کریں، ہم سارے ہی
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा दे के अपने घरों में चले जाते हैं। हम सारे अपने घरों में चले जाएंगे, नहीं करते ये काम। एक तरफ हम ताजरों को जवाब दें हैं, हमें रोजाना दर्जनों फोन आते हैं, कोई एक शख्स भी पंजाब हुकूमत को, कोई एक ताजर भी पंजाब हुकूमत को अच्छे नाम से याद नहीं करता। लोग इतनी गंदी गुफ्तगू और इतनी गलीज गालियां देते हैं कि हमने फोन सुनना बंद कर दिए हैं, हमने फोन सुनना बंद कर दिए हैं लोगों के। यानी आपने हमें जिस सिचुएशन के अंदर मुब्तला किया है, खुदा के वास्ते इस सिचुएशन से हमें निकालें। हम खुद बहुत ज़हनी तौर पे परेशान हैं, बल्कि इतने परेशान हैं कि हम सारे खुद ज़हनी मरीज बन चुके हैं इस ब्यूरोक्रेसी के हाथों। हमें हमारी नफ्सियात डैमेज हो गई है, हमारा माइंड डैमेज कर दिया आप लोगों ने। ये कोई तरीका है? ये हुकूमत करने का कोई निज़ाम है? ये किस तरह चलती है इस तरह हुकूमत? कौन चलाता है ऐसे? पूरी दुनिया में कोई मिसाल बताएं कि आप किसी को पूछते भी नहीं है, आप अपनों को मारते हैं, अपनों को अंदर देते हैं, अपनों पर FIR देते हैं, ये साबित करने के लिए कि आप मेरिट पे काम कर रहे हैं। मेरिट का नाम लेकर आपने अपनों की गर्दनें उतार दी हैं, अपने साथियों का आपने हशर नशर कर दिया है। खुदा के वास्ते बस करें आप, बस करें आप। मेरी ये आपसे दरख्वास्त है। आप बात करना चाहेंगे जी? बहुत शुक्रिया जी। मैं सीनियर तरीन ताजर रहनुमा जनाब नईम मीर साहब का, सनती और तजारती तंजीमों के जो सदूर यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं उनका, और लाहौर की मार्केटों के जो सदूर हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे इस एहतजाज में हमारे साथ तामन किया। मैं पंजाब भर की और लाहौर के तमाम ताजरों का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें जी, अभी सूरत हाल ये है कि बंदरगाहें बंद हो चुकी हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरसील रुक चुकी है, जान बचाने वाली अद्वियात की तरसील रुक चुकी है, सब्ज़ी और फ्रूट की मंडियां बंद हो चुकी हैं। मरियम नवाज साहबा, आपके मिनिस्टर ने नेशनल मीडिया पे ऐलान किया कि हम ज़ालिमाना जुर्माने और चलानों को सस्पेंड कर रहे हैं। आपकी सीनियर मिनिस्टर ने बयान दे के एहतजाज का जो दायरा कार पूरे पंजाब में था उसको पूरे पाकिस्तान में फैला दिया। ये है आपकी सियासत और ये है आपके मिनिस्टर्स की मैनेजमेंट। रात को 11 बजे ट्रांसपोर्ट हाउस में आपकी तरफ से जो मुज़ाकराती कमेटी 3 मिनिस्टर के पर मुश्तमिल बनाई गई थी, जिसमें हमें प्रेशराइज करने के लिए यूनिफॉर्म में 3 DIG साहबान भी बिठाए गए थे, रात को 11 बजे हमारे उनके साथ मुज़ाकरात नाकाम हो गए। मैंने आपके मिनिस्टर बिलाल अकबर साहब को पहली मीटिंग में DC ऑफिस में कहा था कि ये हड़ताल उस किस्म की नहीं है कि आप का ये मिस एडवेंचर हो जाएगा जैसे आप सियासी जमातों को या मजहबी जमातों को हैंडल करते हैं। हमारे ड्राइवर हमें चाबियां दे के गाड़ियां खड़ी करके घरों को जा चुके हैं। हज़ारों की तादाद में आपने हमारे ड्राइवर गिरफ्तार कर लिए, हज़ारों की तादाद के हिसाब से आपने हमारे ड्राइवरों पर FIR का इंदराज कर दिया, उनका आपने CRO रिकॉर्ड ख़राब कर दिया। ये ज़िला बंदी, ये सूबा बंदी, ये हदूदें आपके लिए हैं। हमारे ड्राइवर्स तो पूरे पाकिस्तान में सफ़र करते हैं। हमने पेशावर से कराची, कराची से पेशावर, पूरे मुल्क में हमने सब्जियां, दालें, अद्वियात पहुंचानी होती हैं। आपकी तरफ से, आपकी इंतज़ामिया की तरफ से जो हज़ारों की तादाद में हमारे ड्राइवर गिरफ्तार किए गए, तो वो एक इम्पैक्ट गया पूरे पाकिस्तान में। अगर आज पंजाब को आप कवर कर भी लेती हैं तो कराची, सिंध, बलूचिस्तान के ड्राइवर पंजाब में दाखिल होने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस इंतहाई हसास मौजू पर आप मरियम साहबा खुद तवज्जो दें। आपकी टीम की नलायकियाँ आपके सामने आ चुकी हैं, आपके मिनिस्टर्स की नलायकियाँ आपके सामने आ चुकी हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हम गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जो पहले हड़ताल हुई थी तो हमने कराची ट्रक स्टैंड में उसका मरकज़ रखा था और ये मुतालबा रखा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे पास आएंगे, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, तो फिर हम हड़ताल ख़त्म करेंगे। तो आप पूछ लें अपने मिनिस्टर से कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी करते हुए इसहाक डार साहब हमारे पास कराची ट्रक अड्डे में तशरीफ़ लाए थे, हमारी चार्टर ऑफ डिमांड पर
امیجیٹلی ادھر بیٹھے بٹھائے ہمارے 14 ڈیمانڈز پر عمل ہوا ود افیکٹ امیجیٹ، تو پھر ہم نے اپنے ٹرکس کو باہر نکالا تھا۔